بنی اسرائیل کے ہی جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک اور واقعہ بعض کتابوں میں آتا ہے۔ یزید رقاشی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتا ہے کہ ایک بادشاہ اس نے اپنا ایک محل بنوایا، پھر اس میں باغات لگائے گئے، پھر کھانے پینے اور دنیا کی سارے عیش اور ضروریات کے سامان اس کے اندر مہیا کر دیے گئے۔ پھر اس نے ایک لمبی چوڑی دعوت کی، سارے سلطنت کے لوگ، چھوٹے بڑے امیر غریب سب بلائے گئے، اور سب کے لیے اس نے دعوت کا انتظام کیا، اور خود اس کا جو تخت بنا ہوا تھا، اس کے بیٹھنے کا جو انتظام کیا گیا تھا، تخت شاندار خوبصورت زرین تخت، اس کے اوپر اس نے ایک پیر اوپر رکھا ہوا ہے اور ایک پیر نیچے رکھا ہوا ہے، اور بڑے ہی غرور کے ساتھ اپنی سلطنت کا نظارہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا سامان مہیا کر دیا ہے، اگر 2 سال تک کوئی چیز اس میں لا کر کے نہ رکھی جائے تب بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، سارے سامان مہیا ہیں اس کے اندر، دنیا کے کھانے پینے کے جانور بھی ہیں، محلات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اور دنیا کے کھانے پینے کے سارے سامان اس کے اندر اکٹھے ہیں۔ اور چونکہ پہلے زمانے میں جب محل بنتے تھے تو اس کا ایک باؤنڈری ہوتی تھی، اس کا ایک دروازہ ہوتا تھا۔ اسی ماحول کے اندر دنیا میں بالکل یہ لوگ ڈوبے ہوئے اپنی دعوت کے اندر کہ دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے دروازے کو پیٹا، دستک دی تھوڑا تیز آواز میں، تو خادم دوڑے ہوئے آئے اور کہا دیکھا کون ہے، دیکھا تو باہر ایک فقیر کھڑا ہے پھٹے حال میں، کہا تمہارے بادشاہ صاحب ہیں، ان سے کہا تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہا میرا بادشاہ تو جیسے فقیر اور غریب پریشان حال سے بات کرے گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ان لوگوں نے دروازہ بند کیا، پھر اندر چلے گئے، بادشاہ نے پوچھا کون ہے، کہا ایک فقیر آیا تھا اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، پھٹے حال تھا۔ تو نے کہا تم نے کیا کہا، میں نے کہا میرا بادشاہ جو ہے، میرے صاحب جو ہے، تو میں اس حال میں بات نہیں کرنے والے ہیں، وہ بھی ان کی دعوت چل رہی ہے، ان کے مہمان آئے ہوئے، تم بعد میں بات کرو۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے اس کی گستاخی کا مزہ نہیں چکھایا، کہ نہیں صاحب ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، اس نے دوسری مرتبہ پوری قوت کے ساتھ دروازوں کو پیٹنا شروع کر دیا، وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ خادم پھر دوڑے ہوئے آیا کہ اس مرتبہ اس کو اس کے گستاخی کا جو سزا ہے، گستاخی کا جو انجام ہوتا ہے، اس کو سکھا دیا جائے، سبق سکھا دیا جائے اس کو۔ وہ آئے، انہوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد وہ کہا کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوگی، کہا میں کہتا ہوں اپنے مالک سے، اپنے بادشاہ سے میری بات کرا دو، اور جا کر کے اس سے کہہ دو کہ مجھ سے بات کرے گا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، چلا ہے۔ پہلے تو اس نے شرافت سے بات کی، پھر کہتے جا کر کے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ باہر ملک الموت کھڑا ہے تو آدھی روح تو یوں ہی نکل گئی ہے۔ اب وہاں سے آیا، ڈرتے ہانپتے کانپتے، ہاتھ جوڑے ہوئے خشامت کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ تھوڑا سا موقع دے دو، میں اس کا کچھ وصیت لکھ دوں، کچھ ترتیب بنا دوں، اپنا بات کوئی والی، کوئی اپنا وارث متعین کر دوں۔ انہوں نے کہا بالکل کسی چیز کا موقع نہیں ہے۔ پھر بادشاہ جو تھا اس نے اپنی دولت اور حکومت کی طرف نظر اٹھائی، کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے لگا رہا، میں آخرت کو بھول گیا، میں دنیا داری کے پیچھے لگا رہا اور دولت کے نشے میں پڑا رہا، میں نے اللہ کو اور آخرت کو بھلا دیا، کاش کہ میں آخرت کی توجہ کر لیتا۔ تو اپنی دولت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے لگا رہا، تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے مجھے غافل کر دیا۔ تو عموماً انسان کے علاوہ کوئی اور بولتا نہیں، لیکن اللہ نے ان جو مال رکھے ہوئے تھا اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی اللہ نے طاقت دی۔ تو مال کہتا ہے کہ میری ہی بدولت تو نے دنیا کے عیش اور آرام اڑائے تھے، اور آج مجھ کو لعنت ملامت کرتا ہے، تو غلط جگہ مجھ کو خرچ کرتا تھا، لیکن میرے پاس زبان نہیں تھی، میں تجھے روک دیتا، میرا دل نہیں چاہتا تھا، بالکل مجھے گوارا نہیں تھا کہ تو غلط جگہوں پر اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرتا، لیکن تیری بھی اپنی مرضی تھی، میں تو مملوک تھا، تو مالک تھا، جہاں مرضی خرچ کیا، اب مجھ کو لعنت ملامت کرتے ہو۔ اگر اچھی جگہوں پر خرچ کیا ہوتا، اللہ کی رضامندی میں خرچ کیا ہوتا، تو آج میں تمہارے کام آ کر کے تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا۔ یہ تو انہوں نے جواب دیا، اور بس پھر کیا تھا، اس کے بعد مہلت ختم ہو گئی اور ملک الموت آیا اور اس نے روح قبض کر دی اور ساری سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ تو دنیا داروں کے یہ چھوٹے چھوٹے احوال ہیں، یہ ہمارے بھی زندگی میں روزمرہ کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، تو ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل غفلت کی زندگی گزارنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔